حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور تبلیغی سفر۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اسم گرامی یشکر یا عبد الغفار ہے اور آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ آپ کا لقب نوح اس لیے ہوا کہ آپ کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ 40 یا 50 سال کی عمر میں آپ نبوت سے سرفراز فرمائے گئے اور 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، جبکہ طوفان کے بعد مزید 60 برس دنیا میں رہے۔ اس طرح آپ کی کل عمر 1050 سال ہوئی۔ مذہبی اختلاف کی ابتدا۔ مفسرین کے مطابق مذہبی اختلاف کی ابتدا کے بارے میں دو اہم اقوال ہیں۔ 1. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک دین پر رہے، پھر ان میں اختلاف ہوا تو آپ کو مبعوث کیا گیا۔ 2. حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک دین پر تھے۔ دعوت الہی اور قوم کا رد عمل۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے پر اللہ کے عذاب کا سری ڈر سنانے والا ہوں۔ آپ نے انہیں ایمان اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور خبردار کیا کہ اگر انہوں نے راہ راست اختیار نہ کی تو قیامت یا طوفان کا بڑا عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی اور سب سے پہلے آپ ہی کی قوم پر دنیوی عذاب آیا۔ قوم نے آپ کی نبوت اور وحی کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب طوفان نازل ہوا، جس میں کفار غرق کر دیے گئے اور کشتی میں سوار مومنین محفوظ رہے۔ آدم ثانی اور بت پرستی کی حقیقت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ کی قوم کے مشہور بتوں کے نام یہ تھے: ود مرد کی صورت میں، سوا عورت کی صورت میں، یغوث شیر کی شکل میں، یعوق گھوڑے کی شکل میں، نصر گدھ کی شکل میں۔ یہ اصل میں نیک لوگوں کے نام تھے۔ ان کی وفات کے بعد شیطان نے لوگوں کو بہکایا کہ ان کے مجسمے بنا کر رکھیں تاکہ ان کی یاد تازہ رہے۔ ابتدا میں لوگ ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، لیکن جب علم کم ہوا تو بعد میں آنے والی نسلوں نے انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق طوفان نے ان بتوں کو مٹی میں دفن کر دیا تھا، جسے بعد میں شیطان نے عرب کے مشرکین کے لیے نکال دیا۔ ماخوذ از تفسیر صراط الجنان۔